دیکھیے شریعت نے جو روزے کے ٹوٹنے کے اسباب بتائے، ظاہر ہے شریعت ہی طے کرتی ہے کہ کون سے اسباب سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانا پینا ہے اور شہوت پوری کرنا، یہ 3 چیزیں شریعت نے بتائی ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو چیزیں کھانے پینے کے قائم مقام ہیں ان سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ وہ کھانا پینا نارمل حالات میں اس کو کھانا پینا نہیں کہتے، لیکن اگر جس طرح کسی مریض کو کوئی ڈرپ وغیرہ لگا دی جاتی ہے یا اس کو کھانے کی نالی لگا دی جاتی تو وہ بھی کھانا پینا ہی ہے اور وہ کھانے پینے کے حکم میں داخل ہے، لہٰذا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ظاہر ہے مریض ہے اس کو ویسے بھی اجازت ہے، اگر اس نے نہیں توڑا تب بھی ایسے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن وہ چیزیں جن سے براہ راست کوئی ایسا سلسلہ غذا وغیرہ کا یا طاقت وغیرہ کا نہیں بنتا، ان سے راجح قول کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ بعض انجیکشن وہ گوشت میں لگائے جاتے ہیں اور مسلز میں لگائے جاتے ہیں درد وغیرہ سے بچانے کے لیے، تو ایسے جو انجیکشنز ہیں وہ غذائی نہیں ہوتے، ان سے غذائیت حاصل نہیں ہوتی اور ان کے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یہی حکم ہے انسولین کا۔ انسولین اگر کوئی مریض لگاتا ہے تو انسولین بھی کھانا پینا نہیں ہے، اور وہ ڈائریکٹ جو ہے نا وریدوں میں یا شریانوں میں بھی نہیں لگائی جاتی، وہ بھی گوشت میں لگائی جاتی ہے اور اس کا ایک اثر ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم روزے کی حالت میں نہا سکتے ہیں۔ جب نہاتے ہیں تو پانی ہمارے مساموں کے ذریعے ہمارے گوشت میں جسم میں داخل ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ کھانا پینا نہیں ہے لہٰذا وہ پانی داخل ہوا بھی ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا، حالانکہ بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک شخص نہایا نہیں ہے، سخت گرمی جب لو چل رہی ہو تو اس کا روزہ، اور دوسرا شخص جو ٹھنڈے پانی سے نہا رہا ہو کسی ٹیوب ویل وغیرہ پہ یا نہر میں نہا رہا ہو، تو آپ اس میں اور دوسرے شخص میں جو نہیں نہا پا رہا یا جس کے پاس سہولت نہیں ہے وہ اس میں زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ لیکن چونکہ یہ کھانا پینا نہیں ہے تو لہٰذا جائز ہے۔ اسی طرح کوئی درد وغیرہ ہوئی تو آپ جسم پر کوئی مالش وغیرہ کر سکتے ہیں، کوئی چیز اس طرح کی لوبریکینٹس وغیرہ آپ وہ استعمال کر سکتے، کوئی کریم وغیرہ لگا، کوئی بام وغیرہ آپ سر درد کی صورت میں لگا سکتے ہیں، اگرچہ اس کا بھی اثر ایک محسوس ہوتا ہے جسم میں ٹھنڈک وغیرہ اور وہ جسم میں سرایت بھی کرتا ہے، لیکن وہ کھانا پینا نہیں، لہٰذا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس حوالے سے آپ یہ قاعدہ قانون ذہن میں رکھ لیں کہ ایسی چیزیں جو کھانے پینے کے حکم میں داخل ہیں، جیسا کہ خون لگانا، خون ڈائریکٹ شریانوں میں لگایا جاتا ہے اور وہ ڈائریکٹ ہمارے نظام میں داخل ہوتا ہے، خون بڑھ جاتا ہے، اور یہ غذائیت کے حکم میں ہے۔ اسی طرح کوئی انجیکشن ایسے ہوں جو طاقت والے ہوں، جو ڈائریکٹ شریانوں میں لگائے جاتے ہیں اور خون میں شامل ہو کر طاقت کا سبب بنتے ہیں، یہ بھی کھانے پینے کے حکم میں ہیں۔ لیکن ایسے انجیکشن جو گوشت اور مسلز وغیرہ میں لگائے جاتے ہیں اور وہ غذائیت کے لیے نہیں بلکہ درد وغیرہ روکنے کے لیے ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسولین وغیرہ ہے، تو ان سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا۔